علیکم، دس از نور زمان۔ آج کی اس ولاگ میں ہم سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں جو نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہوا تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی تک اس میں اموات کی تعداد جو ہے وہ 200 سے تجاوز کر چکے ہیں اور ساتھ ہی بہت سا مالی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ تو ہم خیبر پختونخوا کے ان عوام کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں بھرپور انداز میں شریک ہیں، اور جو لوگ یعنی جان بحق ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور باقی جن لوگوں کا جو مالی نقصان ہو چکا ہے تو ہم تمام پاکستانی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان لوگوں کی مدد کریں، اور صوبائی اور وفاقی حکومت سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی بھرپور انداز میں مدد کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو یہ نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہوا تھا تو اس میں جو نقصانات ہوئے ہیں، دیکھیں کوئی بھی قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آیا اس کو ہم کسی حد تک اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس میں کمی اس میں ہم کمی لے کے آ سکتے ہیں؟ تو بالکل یہ بات پاسبل ہے اور یہ بات ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اموات ہو چکے ہیں زیادہ تر وہ جو یعنی دریا کے کنارے کے اوپر جو زیادہ تر گھر تھے یا جو مارکیٹ تھے وہاں پر زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ دریا کے کنارے کے قریب آبادی بالکل بھی نہ کرے، ان سے گریز کرے۔ حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کے خلاف ان کو اقدامات اٹھا لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بس بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بے موسمی بارشیں ہوتی ہے اور اس طرح کے ڈیزاسٹر آتے ہیں، تو اس میں کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے اور شجر کاری کی جو مہم ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ کم از کم ایک درخت تو ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا اگائیں، تو پھر اس کے اوپر ہم تھوڑا بہت بلکہ بہت زیادہ اس کے اوپر پھر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تیسری جو ہمارا جو ادارے ہیں NDA میں ہیں، ان کو موسمی حالات کا بھرپور انداز میں اس کے اوپر ایک بہت بڑا محکمہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو کم از کم ان کو تھوڑا بہت یعنی وہ اپنی سائنٹیفک آلات سے بھی تھوڑے بہت اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر غفلت ہے اور اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی جماعت کو کرش کرنے کے اوپر ایک مسلسل ایک کام جاری ہے، تو اس وجہ سے ہماری ان چیزوں کے اوپر اب اس طرح کا دھیان نہیں ہے۔ دہشت گردی ہم سے بڑھ گئی، اور اس طرح اور بھی معاملات جو ہیں ہمارے اس طرح کے بدامنی اور اس طرح کے حالات کا شکار ہیں۔ تو کم از کم ان چیزوں کے اوپر اگر ہم اچھی طرح اقدامات کر دیں تو اس میں ہم کم از کم کمی لے کے آ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے تمام وزراء کو ایک تمغے کی ایک جو ہے نا جو ایک جال بچایا تھا اور سب کو دیا تھا، یعنی عطا تارڑ کو، رانا ثناء اللہ کو، خرم دستگیر کو، خواجہ آصف کو، اور اس طرح اور بھی جو پاکستانی میڈیا کے جو ڈاؤٹ صاحب یہ جو حکومت کی بہت دل کے قریب ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کو انہوں نے تمغے دی۔ لیکن جب آپ ان حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس تمغوں کو دیکھ کر آپ کو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ شرم محسوس ہوتا ہے کہ ان بے شرموں نے یہ تمغے کس چیز کے لیے لیے ہیں۔ آپ پاکستانی معاشی حالت کو جب دیکھتے ہیں، ابھی جو ورلڈ بینک کا جو رپورٹ آیا ہے تو اس میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستانی عوام غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، 10 کروڑ سے بھی زیادہ۔ تو یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ جو سرکار ہے، یہ امپورٹڈ یا 547 کی جو سرکار ہے، اس کے اوپر پاکستانی عوام اعتماد نہیں کرتے، عوام کا اعتماد ان سے اٹھ چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ یہاں پر سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی ادارے ہیں ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ چونکہ یہ خود کرپٹ ہیں تو وہ خود بھی کرپشن کے اوپر لگ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ارب اور کربوں کرپشن کی داستان سننے کو ملے گی ان 2-3 سالوں میں۔ تو ان کی کارکردگی یہ ہے۔ دوسری بات، نیشنل یعنی یہ تو ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا ہے کہ اتنی یعنی 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانی عوام جو ہے وہ غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ دوسری بات